احتشام صاحب IMF کی جانب سے آپ کے نالج میں ہے کہ ڈیڈ لائن کیا ہے؟ اگر 3 ماہ میں پروسیس کمپلیٹ کیا جائے گا پھر اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کی جانب جایا جائے گا، تو اس سے کوئی معاملات IMF کی جانب سے تو کوئی سختیاں تو نہیں آئیں گی کہ یہ ٹائم زیادہ لیا جا رہا ہے، زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو گیا یہ پروسیس؟ ہم نا اس وقت صورتحال جس کو کہنا چاہیے بالکل بدل گئی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بدل گئی ہے۔ PIA کی نجکاری کو اگر ہم دیکھیں تو لیکن جب علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے پوٹینشیل بڈرز جو ہیں ان کے کنسرن دور کر دیے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو ملے ہوں، جو بہت ساری پارٹیوں سے ان کا رابطہ ہو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے کنسرن دور کر دیے گئے، اور یہ کہ جی ہم نے اس ڈیل کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے، اس کا لائحہ عمل ہم نے تبدیل کر دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے آگے جانا ہے۔ 3 ماہ کی بات بالکل دترا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی پروسیس اس میں مکمل ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، لیکن آمنا سب سے بڑی بات ہے جو رکاوٹ تھی نا جو بڈرز کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت PIA کی جو پرانی اوپن ایئر پالیسی تھی جس کا بڑا نقصان بھی ہوا معذرت کے ساتھ، اگر اس کا بھی ہم ذکر کر لیں، نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ آئی تھی اور آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب ایک طرف پرائم منسٹر تھے، دوسری طرف اپنی ایئر لائن کو بھی چلا رہے تھے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سے پروفیٹیبل روٹ جو ہے نا وہ پرائیویٹ کمپنیوں کو دے دیے گئے، پرائیویٹ ایئر لائن کو دیے گئے جس میں پاکستان اور بھائی کی ایئر لائن بھی شامل تھی، نتیجہ PIA کو بہت سفر کرنا پڑا۔ اب صورتحال بدل گئی ہے، اب کیونکہ یہ ایک گریٹر اکنامک ریفارم ایجنڈا اس کا ایک حصہ ہے PIA، اور جس طریقے سے ISIF سے بھی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے اور بڑی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہیں اس نے IMF نے، تو یہ ڈیل اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کا بھی آپ بھی ذکر کر رہی ہیں، صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ کن ممالک میں جائے گا، اب تو یورپ کھل گیا، لندن جانا ہے، پیرس ہو جائے گا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے امریکہ اور پھر فار ایسٹ، وہاں پہ بھی ہماری جو ہے نا مشرق بعید میں بھی ہماری یہ PIA جا سکتی ہے، تو یہ اب روٹس اتنے کھل جانے کے بعد ایک بہت زیادہ انٹرسٹ لوگوں کا ڈیولپ ہو گیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 2-3 چیزیں طے ہوئیں جس طرح ذکر پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جی GST والا معاملہ ختم کر دیا گیا، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ہم نا جو ابھی اطلاعات میری ہے کہ کسی حد تک ریزالو ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ PIA میں ایکویٹی انجیکٹ کرنے والی بات ہے۔ اس وقت $500 ملین کی بات ہو رہی ہے کہ اوور دی ایئرز 3-4 برسوں میں اس میں پیسہ لگایا جائے گا، تو اب اطلاعات یہی ہیں کہ جو پوٹینشیل بڈر جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جا رہا، وہ حکومت سائڈ سے جو باتیں آتی ہیں کہ جی وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی اس میں اگر ہم پیسہ نہیں ڈالیں گے تو یہ ایئر لائن لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جس طرح چیزوں کو ایز آؤٹ کر دیا گیا ہے، کانٹریکٹ وہ کہتے ہیں پہلے کہ جی یہ پورے نہیں کرتے تھے، گورنمنٹ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتی تھی، پھر بہت سارے ایشوز تھے، ٹیکسز اس میں آیا کرتے تھے، پھر لیگیسی کا ایشو تھا، وہ بڑی حد تک جس کو کہتے ہیں کور کر دیا گیا۔ اب لگتا ہے یہی کہ آنے والے دنوں میں اب جو بڈرز ہیں اب لوگ اس کو تلاش کریں گے کہ کون لوگ ہیں۔ میری تلاش یہ ہے کہ کچھ باہر سے بھی کچھ ملک کے اندر سے بھی اب لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ PIA ایک ایسی ایئر لائن ہے جو ایک دنیا کی ایئر لائنوں کو بناتی آئی ہے، یہ ایئر لائن اپنے آپ پہ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی، جبکہ یہ بھی طے ہو گیا کہ جی اس میں سے جس طریقے سے لوگوں کو ہٹایا جائے گا، نکالا جائے گا، وہ بھی ایک فارمولہ طے کر لیا گیا ہے۔ بہت زیادہ مخالفت کرتی تھی پیپلز پارٹی، اب وہ بھی اس طرح مخالفت نہیں کر رہی۔ اور سب سے اہم بات ہے اور آخری بات ہے آمنہ، وہ یہ ہے کہ سب کو اس وقت لگ رہا ہے کہ نجکاری کا پروگرام پچھلے 4 برس سے رکا ہوا ہے، اس کی بنیادی بہت ساری وجوہات میں ایک PIA کی نجکاری کا نہ ہونا بھی ہے۔ اب یہ روڈ بلاک ہے، PIA کی نجکاری ہونے کے بعد اب پھر کہا جا رہا ہے کہ راستہ کھلے گا، باقی تقریباً 70-80 جو ٹرانزیکشن ہونی ہیں ان کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا۔ تو مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑے حوالوں سے، بہت سے حوالوں سے چیزیں طے ہو گئی ہیں، اب آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ PIA کی پرائیویٹائزیشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔